إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ان میں نون مشدد پہ غنہ ہے، نون کی زبر کی وجہ سے لام اس میں جرا ڈفر پڑیں گے تو ان اللہ، ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور ان کی حروف ناصبہ میں سے ہے. لفظ اللہ کے آخر میں ہاں پر جو زبر ہے وہ ان کی وجہ سے آئی ہے، تو ان اللہ لام کو پر پڑیں گے، دو حرکات لمبا کریں گے. یحب حا وسط حلق سے ادا کریں گے، یا اور با پر دونوں پر پیشے معروف طریقے سے پڑھیں گے. با کو الذین کے لام سے ملا دیں گے تو یحب الذین، دال نرمی سے ادا ہوگا، دی یا مدہ ہے، دو حرکات لمبا کریں گے. یقاتلون میں قاف پر ہے، یہ الف مدہ ہے، دو حرکات لمبا ہے. لو واو مدہ ہے، دو حرکات لمبا ہے. فی یا مدہ ہے، دو حرکات لمبا ہے. تو یہاں پہ دیکھ لیں، قا الف مدہ، لو واو مدہ، فی یا مدہ، تینوں کی مثالیں موجود ہیں. آگے سبیلی ہی میں بی اور ہی، یہ دونوں یا مدہ اور کھڑی زیر قائم مقام مد اصلی ہیں، یعنی ہی دونوں کو دو دو حرکات لمبا کریں گے، بی اور ہی. صفا میں صاد پر ہے اور فا سے ملانا ہے، تنوین کے بعد کاف آنے کی وجہ سے صفا، اسی لفظ سے سورہ کا نام ہے، اخفا ہو رہا ہے یہاں پہ صفا. کأنہم، ان میں نون مشدد پہ غنہ ہے، ہم میں میم ساکن کے بعد با آنے کی وجہ سے اخفاء شفوی ہے. کأنہم بنیان، بنیان ان میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد یا آ رہا ہے. اصول یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن کے بعد یا آئے تو ادغام ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی کلمے میں ہے نون ساکن کے بعد یا. تو بنیان، قنوان، صنوان اور دنیا، یہ چار الفاظ پورے قرآن کریم میں ایسے ہیں جن میں اظہار ہوتا ہے. اس اظہار کا نام اظہار مطلق ہے، تو یہ یاد کر لیں، یہ اظہار مطلق ہے. بنیان نون ساکن پڑھا جائے گا، یا الف مدہ ہے، دو حرکات لمبا کریں گے. آگے تنوین کے بعد میم آنے کی وجہ سے نم میں ادغام ہے، یہ ادغام ناقص ہے، غنہ ہوگا. بنیان مرصوص، را پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر آئی ہے. صاد بھی پر پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. اب اس کو لمبا کریں گے، پھر صاد پر ہے اور اس پہ وقف کریں گے تو ہمس ہوگا مرصوص، اور صاد پر ہی ہوگا وقفاً، یہ اس پہ ہمس ہوگا. ملانے کی صورت میں مرصوص ہوں، آگے وہ ہے ادغام کرنا ہوگا، لیکن وقف بہتر آیت ختم ہونی. بے شک اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں.